السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا. یہ ہمارا مین کیا ہے، ٹارگٹ ہے. تو ہم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سوسائٹی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی طہارت کے بارے میں کہ آپ نے طہارت کے آداب کیا سکھلائے، اور آداب جب میں نے شروع کیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آداب کا اصل مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں جو لوگ برا محسوس کرتے ہیں ایسا ادب سکھلایا جائے کہ اس چیز کو کرنے سے جو ہے وہ سوسائٹی اس آدمی کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. تو مقصد کیا ہے ادب بتانے کا؟ کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا. آج ہم جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ گفتگو ہے کیا کہتے ہیں، کل جو بات کی تھی میں نے وہ آپ سے طہارت کے بارے میں کی تھی. آج جو ہے وہ 2 یا 3 باتیں کریں گے کھانے کے بارے میں ہے. ایک بات آپ کو تجربے کی بتائیں، کسی بھی آدمی کو آزمانا ہو تو آپ اس کو کھانے پر آزما لیجیے کہ کتنا مہذب آدمی ہے. دیکھنے میں چھوٹی چیز ہوگی لیکن پوری بات آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس تہذیب کا آدمی ہے. آپ دیکھیں، آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، جب وہ کھانا لے کر کے آتا ہے لگاتا ہے، سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کھانا ہمارے سامنے رکھ دیں، جو ہماری خواہش ہو ہم کھائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں سے پلیٹ میں نکال کر کے ایک ایک پلیٹ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس کے پیچھے کیا رہا ہے معلوم آپ کو؟ وہ کھانا جو جس نے دعوت دی ہے اس کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر ہم پورا خواب اس کے سامنے رکھ دیں گے تو اتنے غیر مہذب ہے کہ ایک ہی آدمی ساری بوٹی نکال لے گا، دوسرا جو اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے وہ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہماری غیر مہذب کی دلیل ہے، اور اس چیز نے پبلک کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پلیٹ میں ایک ایک بوٹی نکال کر آپ کے سامنے رکھے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جو کھلانے والا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ جو پبلک آ رہی ہے وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرے گی. حالانکہ ہم جہاں دعوت جاتے سب مسلمان ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عملی شکل میں ہم فیل ہیں. اگر ایک آدمی ایک ہی 2 بوٹی نکالے گا تو یہ کوشش کرے گا کہ وہ پیس نکالیں جو اس میں سب سے اچھی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب پر خود بخود کیا کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں کہ کس علاقے میں کس قسم کی تہذیب ہو رہی ہے. میں ایک پروگرام میں گیا، سب علماء تھے، تو وہاں پہ فرائی مچھلی تھی، فش. تو انہوں نے وہ ایک ایک فش لا کر کے رکھ رہے تھے، مطلب دے رہے تھے اس سے چمچے سے پکڑ پکڑ کے. اس کے بعد میری تقریر تھی وہ اتفاق سے کوئی ایسی مثال وہاں آ گئی کہ علماء پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ اگر یہ فش کی پوری ٹرے رکھ دی جائے گی، جس نے دعوت دی ہے اس کو اس بات پر خدشہ ہے کہ یہ علماء ہے، اس کے باوجود بھی اگر پوری ٹرے رکھ دی جائے گی تو یا تو اچھی پیس کھا لی جائے گی، کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گی، اور یا کچھ لوگوں کو سب سے بدتر پیس ملے گی. بات سمجھ رہے؟ یہ ساری عکاسی کرتی ہے. ہم ان سب کے خلاف اللہ کے رسول نے بات کہی. اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی بات تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عربوں میں کھانے کا جو دستور ہے وہ ایک ساتھ کھانے کا سسٹم ہے. آج بھی شادیوں میں بڑی سی پرات میں رکھ دیں گے، 4 یا 5 آدمی ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے، زمین میں بیٹھا ہے زمین میں بیٹھ جائیں گے، سب لوگ اس میں سے کھائیں گے. یہ جو الگ الگ سسٹم ہے اس کے پیچھے معلوم کیا راز ہے؟
اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ہم جس تہذیب میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جس کی چلتی ہے وہ برہمن ہے پورے ہندوستان میں. وہ برہمن کے یہاں چھوا چھوت ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے روٹی تک نہیں ٹچ ہونا. وہ جب روٹی دیتے ہیں، معلوم نہیں آپ لوگوں نے یو پی وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے، تو جب وہ روٹی آپ کو پکڑائے گا نا تو ایسے پھینکے گا، روٹی آپ کے ہاتھ میں بھی پکڑائے گا. کیوں؟ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جھوٹا ہے. وہ روٹی پکڑے گا تو اس کا یہ ہے کہ یہ روٹی جھوٹی ہو گئی. جب وہ روٹی جھوٹی ہو گئی تو اس روٹی کو میں نے پکڑ رکھا ہے، میں جھوٹا ہو گیا. کرنٹ بھی اتنی تیز نہیں چلتا جتنی تیز یہ چل رہا ہے. بات سمجھے؟ تو وہاں سے یہ پلیٹ کا سسٹم نکلا ہوا ہے کہ ہر آدمی چھوا چھوت ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو ناپاک جانتا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا چھو نہیں سکتا ہے. لہذا ہمارے کلچر میں بھی یہی. کیوں؟ ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کو ایک دن بات بتائی تھی نا کہ ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے، یقینی بات ہے، اللہ نے توفیق دی. 3 4 5 پشت پہلے ہم لوگ بھی ہم اپنی تہذیب کو مسلمان نہیں کر سکے. خود تو مسلمان ہو گئے، کلچر ہمارا کیا رہا؟ نہیں رہا. حتیٰ کہ ابھی اس وقت جس وقت یہ دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو منگل سوتر پہنتی ہیں. کتنی؟ ایک دو نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے. اچھا، ایک تو پہننا ہے، پہننے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. میں گاؤں گیا تھا، راستے میں ایک ندی ملی، چھوٹی سی ندی تھی، پانی ایک دم گندا، بہ نہیں رہا تھا، کہیں کہیں جمع تھا. اب اس میں لوگ نہا رہے تھے، عورت بھی، مرد بھی، مسلمان بھی، عورت بھی، سب. کیا بھائی؟ نہیں صاحب، وہ ایک مندر ہے اور مندر کے بیچ میں قبر ہے اور اطراف میں مندر کی شکل ہے. آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہوئے لیکن ہماری تہذیب ابھی بھی مسلمان نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ تو تہذیب کی بات نہیں، یہ تو اسلام ہی ختم ہو گیا. دھیرے دھیرے ہو کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہی ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، کھانے کی جو میں بات کر رہا تھا اصل میں کہ حقیقت کیا ہے کہ وہ ساری، اب اس کے بعد جب وہ کھانا نکالتا ہے پوری میں بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کھاتا ہوں. آپ لوگوں کو کم محسوس ہوتا ہے اس بات. کیوں؟ کیونکہ آپ اسی ماحول میں اٹھے بڑھے پلے، آپ سمجھتے ہیں گڈ سسٹم ہے. جو دنیا دیکھتا ہے اس کو ساری چیزوں کو کیا ملتا ہے؟ کمپیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. اب وہ جب کھانا دوبارہ لے کر کے آئے گا تو وہ جو خواب میں لے کر کے آئے گا وہ پھر لا کر کے نہیں رکھے گا، وہ پھر نکال دیتا رہے گا. اب آپ دیکھیں، وہ نکال کر جب دے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس اپنی مرضی سے نکال کر اس کو دینا ہے. تو دعوت جب آپ نے کی تو آپ اتنی ہی دعوت کرتے جتنا کہ مرضی والوں کو چھوڑیں کہ آپ کھائیں. لیکن وہ دعوت والا بھی مجبور ہے کیونکہ ہم غیر مہذب انداز میں کھانا کھا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ سارا کلچر اور کسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ایک ساتھ کھاتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج 1450 سال جب آپ اپنے آپ کو کلچرڈ کہتے ہیں تو ایسے ہیں، 1450 سال جب وہ غیر مہذب رہے ہوں گے تو کتنا خطرناک حضور کے سامنے معاملہ رہا ہوگا کہ ان کو صحیح آدمی بنانا کہ جہاں پر مار کاٹ، لوٹ گھسیٹ، ڈکیتی، چوری ہی سب سے بڑی کیا ہے؟ تہذیب ہے. ایسی قوم کو اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ اٹھا کر کے مطلب جیسے کہ کیچڑ سے کمل نکال دیا جائے ایسے نکال دیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کھانا رکھ دیا جائے تو سب سے پہلے جو محفل میں بڑا ہے تو جب تک وہ شروع نہیں کرے لوگ نہیں شروع کریں. اس کے احترام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں ہوتے تھے صحابہ سب خاموش رہتے تھے، کھانا رکھ دیا گیا. جب اللہ کے رسول شروع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ بھی شروع کرتے تھے. تو ایک تہذیب تو یہ بتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مہذب ہیں، اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں. بڑے آدمی کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. خیر وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن عام بڑے آدمی کو کون سی بات ٹینشن مار دے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. کہ ایک چھوٹا سا آفیسر ہوتا ہے، اپنے محلے جماعت کا بڑا ہوتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی بات کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن مارتی ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ لیڈر سے کیا ہو جائے، عوام کا اختلاف ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہذیب ہم کو سکھلائی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ 2 مرتبہ میرے نالج میں 2 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھانا رکھا گیا اور ابھی آپ نے بسم اللہ کیا ہی نہیں تھا
کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے پلیٹ میں ڈائریکٹ اس نے ہاتھ مار دیا. کہ جیسے ہی ہاتھ ابھی پلیٹ میں نہیں پہنچا تھا کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شیطان شیئر کرنا چاہتا تھا. ایک بتا ایک لڑکی ایسے 6-7 سال کی لڑکی معلوم نہیں کہاں تھی, کھانا شروع ابھی نہیں ہوا, وہ آ کر کے دوڑ کر کے کھانے میں ٹوٹ پڑی. اس کو بھی آپ نے منع فرمایا, آپ نے کہا کہ نہیں کھانا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بڑا شروع کرے, یہ تہذیب. نمبر 2 کیا ہے کہ کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے. کبھی زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ بسم اللہ کا فلسفہ ہے کیا اسلام میں. ہر چیز میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اس کے پیچھے سب سے بڑا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے, ہر بسم اللہ کا کرنا آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے شیطان سے, شیطان سے حفاظت کرتا ہے ہر چیز میں. جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ویسے ہی شیطان جو ہے نا وہ بغل سے بھاگنا شروع کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لائن کا آدمی نہیں ہے. اس لیے ہر جگہ پر بسم اللہ کہنے کی بات کہی گئی. میں نے آپ کو ایک بڑا کافی چیزیں اس پر بتائی تھی. تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا یہ آپ نے سکھلایا. اچھا, پھر آپ نے فرمایا کہ جب کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھائیں, ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے. اچھا, اب آپ کے سامنے آج کل تو کیا ہے, پلیٹیں ہیں, اپنی اپنی پلیٹیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ خواب بیچ میں رکھ دیا تو گھما گھما کر کے نہیں نکالو اس کو, آپ کے سامنے جو ہے وہ نکالیں آپ اس کو. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والا ادھر ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے سامنے سے نکالنا, وہاں سے ایسے نکالنے بجے اس کو گھما کے سامنے کر لیا. یہ اسمارٹنیس ہے, یہ بندہ زیادہ ہوشیار بندہ ہے کہ وہ گھما کر کے اس کو اپنے سامنے کر لیا. اس نے کہا صاحب حدیث میں آتا سامنے سے نکالو, لہٰذا ہم نے سامنے سے نکال لیا. اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکت بیچ میں ہوتی ہے. برکت کہاں ہوتی ہے, بیچ میں نازل ہوتی ہے. اچھا, اب جب تم بیچ سے نکلنا شروع کرو گے تو پہلے ہی برکت والا کیا کر دیا تم نے نکال لیا, اب بقیہ 5 آدمی جو بیٹھے وہ بے برکتی ہو گئے. تو پورے کھانے میں برکت سرایت کرتی بیچ سے, لہذا اللہ کے رسول نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا کہ برکت تو بیچ میں ہے. اب تم بیچ سے اگر نکال لو گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. ایک لطیفہ سناتے ہیں مولوی, حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو لطیفے بنتے ہیں اس کے پیچھے کیا رہا ہے, یہ بھی بڑی کہانی ہے. آپ دیکھیں مولوی کے اوپر لطیفہ ہوتا ہے, کبھی جو ہے حاجی کے اوپر لطیفہ ہوتا ہے, کبھی نمازی کے اوپر لطیفہ. ایک لطیفہ سنا نا کہ صاحب اس امام صاحب بھول گئے تو پیچھے ایک آدمی نے کہا صاحب نے امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے. کہا کیوں بھائی, کہا میری 4 دکان ہے, میں نے 3 ہی کا حساب کیا ہے. آپ بہت ہنستے ہیں, یہ کیا ہے, یہ آپ کی نماز کو مذاق کرنے کے لیے کسی نے اس طرح کا لطیفہ گڑھا. یہ طریقہ ہوتا ہے بہت ہوشیار قوم کا کہ ہوشیاری کے انداز میں دوسرے کی انسلٹ کی جائے. جیسے شیعہ ہے, شیعہ کو حاجی سے سخت نفرت ہے, حج کرتا ہی نہیں شیعہ الا ماشاء اللہ, اور اگر جاتا بھی ہے تو وہ ایک الگ طرح سے. تو ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا, بھیک مانگ رہا تھا, تو اندھا تھا تو لوگ دے رہے تھے. ایک آدمی اس میں سے گزرے کہ اس کے ہاتھ میں جو رکھا تھا وہ نکال کے, مطلب سب تو اس کو دے رہے تھے, انہوں نے کیا کیا اس میں سے اٹھا لیا. وہ بندہ اندھا تھا, اس نے سوچا یہ اندھا ہے. وہ اندھا کیا کہتا ہے, حاجی صاحب ایسا نہیں کرو نا. اب لوگ بہت خوش ہوتے, ہاں بڑا اچھا لطیفہ ہے. اندھے کو کیسے معلوم ہے بدماش کو کہ حاجی نے اٹھایا ہے. جب اندھا بھیک مانگ رہا ہے تو اٹھانے سب کو اس نے ثابت کیا کہ حاجی سب سے بدماش. یہ بنایا کس نے, یہ شیعہ نے بنایا. سمجھے نہیں, ہر لطیفے کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہوتا ہے. وہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ مولوی کی انسلٹ کرنے کے لیے بنایا. ایک ساتھ 4 مولوی بیٹھے تھے تو کھچڑی تھی, تو اب وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں کھچڑی کھاتے. اب اس میں کھچڑی کا لفظ اس نے استعمال کیا, بیچ میں اس نے گھی رکھ دیا. کون, دعوت والے نے. اب 4 آدمی دیکھ رہے ہیں, گھی تو بیچ میں ہے, اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ بیچ سے شروع نہیں کرنا کیونکہ 4 مولوی ہیں. تو ایک مولوی نے بیچ میں انگلی ڈالی. کافیہا عین جاریہ, جنت میں ایک نہر بہتی ہوگی.
उसने जब डाला तो घी इधर आना शुरू हो गया। दूसरे वाले ने सोचा कि यार ये तो पूरा चला जाएगा, तो उसने दूसरे वाले ने कहा फीहिमा ऐनानी तजरियान, जन्नत में 2 नहरें बहती होंगी। अब उसने 2 उंगली जब खींची तो घी उधर जाने लगा। तीसरे ने सोचा ये खा गया, इसने 2 मार दिया, जो बचा दूध चला गया, हम क्या करेंगे। उसने कहा इज़ा दुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जब जमीन में दलदला आ जाएगा। ये क्या चक्कर है, ये सारी चीजें हमारी इंसल्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो तो बीच की जो बरकत की बात थी, वहां पर हम ऐसे लतीफों के एकदम कायल नहीं होते, और जब कोई लतीफा हमको सुनाता है तो हम उसकी बड़ी गहराई से, ऐसा नहीं सब कहीं लिखा है, हम खुद इस पर खुद सोचते हैं कि इसके पीछे क्या राज है कि मौलवी को फिर खिचड़ी को, ये दोनों को इकट्ठा क्यों किया गया। ये जानबूझकर आपकी इंसल्ट करने के लिए किया गया। बोलो देख कितने मुहावरे हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, मुहावरा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्यों। मतलब क्या तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम सिर्फ जानते क्या हो, ज्यादा मस्जिद के मसाइल जानते, बच्चा तुमको कुछ नहीं आता। ये कह करके उसने मुल्ला के बीच में दो मुल्ला के बीच में मुर्गी हराम, ये सारे लतीफे इंसल्ट क्यों करे गए हैं ये भी बता दें आज आपको। पूरी ये सब अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए लतीफे हैं, बहुत उनके थिंक टैंक में बैठ करके सारे लतीफे कह रहा हूं, ये सारे मुहावरे बनाए हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों को आकर के डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार की वो मुसलमान थे, और उन मुसलमानों के जो लीडर थे वो उलमा किराम थे। तो इन्होंने, इनके लोगों ने कहा कि इनका एतमाद उलमा पर से खत्म होना चाहिए। उलमा पर से एतमाद खत्म करने के लिए सारी चालें अख्तियार की गई, ऐसी चालें भी अख्तियार की गई कि ताकि इनकी लीडरशिप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आज कितने लोग हैं ना, आप बातें करते जब आपस में, जहां मौलवी नहीं रहता, बोले सबसे बदमाश जो लोग हैं ना ये मौलवी हैं। हमारा सब गांव के कहा माना था हमारा बस चलना था, हम बंदूक लेकर ठा पहले सब मौलवी को मारेंगे। अच्छा, अब उसके पीछे भी क्या राज है कि ये क़यादत आपकी खत्म होनी चाहिए, और एक हद तक क़यादत खत्म हो चुकी है, एक हद तक क़यादत खत्म हो चुकी है, मौलवी की चलती नहीं है कहीं भी। उसके पीछे और भी दूसरे भी राज हैं, लेकिन ये जानबूझकर प्लानिंग की गई है कि आप लीडर लेस हो जाएं, और वो हो गया। अब पूरे हिंदुस्तान में कोई आलिम एक ऐसा नहीं है कि जिसकी बात पर सारे मुसलमान क्या हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। मायावती हर जगह है। आप देखें आपके बस स्टैंड में मायावती की पिक्चर लगी हुई है। कहां के रहने वाले हैं, यूपी के छोटे से गांव के रहने वाली है, लेकिन हर जन की वो लीडरशिप कर रही है, वो वहां से उसकी फोटो यहां तक लगी हुई है। ये क्या चीज है कि उसका एक लीडर है, उसकी एक ताकत है। हैं कितने हिंदुस्तान में, 11.5%। पूरे हरजन हिंदुस्तान के मिला लिए जाए तो कितने हैं, 11.5% अपने अपने लीडरों पर कम से कम क्या हैं, इकट्ठा हैं। हम हैं कितने, कभी कभी तो हम जोश में आके बोलते हैं हम 30% है, हम 25% है, लेकिन कम से कम 20 और 21 के बीच में है। 20-21 अगर नहीं है तो कम से कम 15% तो गवर्नमेंट 11% मान रही है, छुपाती है, लेकिन 15 से 20 के बीच में तो है। 15 से 20 वाले का एक भी लीडर नहीं है। ये वो जो प्लानिंग की थी अंग्रेजों ने कि यही सबसे ज्यादा खतरनाक मुसलमान है हमारे लिए, लिहाजा हम उसके लपेट में आ गए, समझ। तो इस तरीके से मुहावरे बनाए जाते हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीच में बरकत होती है, लिहाजा बीज से खाना नहीं खाना चाहिए। और अब लोग माशाअल्लाह इसका पूरा एहतमाम करते हैं। अपने आगे से आदमी खाना खाएगा और खाते खाते फिर सारे लोग बीच में पहुंचेंगे, सबको बरकत माशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। फिर आपने फरमाया कि खाना जब खाने से पहले हाथ धुला जाए, उसकी वजह आपकी सेहत आपके लिए अच्छे होने के अलावा, मैंने पहले कल भी बताया था ना कि आदाब का असल मकसद यह है कि दूसरों को उसकी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचे। कभी कभी आप देखें कि आपके बगल में कोई नमाज में ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो गंदा है, आप अंदर से इरिटेट हो रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में आए, छतें बड़ी छोटी थी। ये मस्जिद नबी का वाक़या नहीं, मोहल्ले की किसी मस्जिद का वाक़या दूसरे।
وہ کھیتی کا علاقہ تھا، چھت بھی نہیں تھی، کھیتی کے کام کرنے والے لوگ آئے، تو اب وہ جب نماز میں اکٹھا ہوئے تو عجیب قسم کی کیا ہوئی، بدبو شروع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے سمجھایا۔ اچھا تھا جمعہ کا دن، وہ جمعہ میں زیادہ کثرت موجود، جو کنارے، کیونکہ ایسا زیادہ کثرت کا مطلب نہیں آپ کی طرح نہیں کہ جمعہ پڑھتے تھے، یہ نہیں سمجھو کثرت۔ جمعہ اس لیے کثرت ہوتی تھی کہ چھوٹی مسجدیں بند رہتی تھی، صرف بڑی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اس لیے جمعہ میں کثرت کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ نہیں تو آپ اس سے دوسرا مسئلہ نکالیں، ہاں شروع سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں، وہ کراس کوسچن نہیں آنا چاہیے دماغ میں۔ ایک بھی حدیث صحابی سے یہ مروی نہیں ہے، پوری حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہو کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں، یہ ایک بھی روایت منقول نہیں ہے، لہذا وہ نمازی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھا بدبو آئی تو آپ نے اس کے بعد بعضوں کہنے کہ اسی کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن غسل ضرور کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو۔ تو ادب کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو کھانے کے سلسلے میں ہاتھ دھلنا شروع میں اور ہاتھ دھلنا بعد میں۔ پھر آپ نے بھی فرمایا کہ جب آپ ہاتھ دھل لیں، ہاتھ دھلنے کے بعد پوچھیں نہیں، جب کھانا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہاتھ دھلنے کے بعد ہاتھ پوچھیں نہیں۔ خیر اب تو اس پہ بڑی فلسفیانہ باتیں کی گئی ہیں کہ جب ایک آدمی نے ہاتھ دھلا تو آپ جو چیز بھی چھوئیں گے وہ ہائیجینک اتنی نہیں جتنا اس وقت آپ کا ہاتھ ہائیجینک ہے، جتنا آپ کا ہاتھ ہیلتھی ہے اس وقت، کیونکہ آپ نے دھل لیا، جو کچھ بھی تھا گندگی نکل گیا۔ اب آپ جس تولیہ میں لگنے جا رہے ہیں، اب یہ جو مسجد میں تمہارے یہاں تولیہ ٹنگی رہتی ہے، یہ بھی بیکار کی چیز، ہمارے یہاں بھی کسی نے لا کر کے ٹانگ دیا۔ ایک مرتبہ تو ایک صاحب بہت اس سے کہا میں آپ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جمعہ میں، ہم نے کہا بولیے۔ کہا مسجد میں تولیہ نہیں ٹانگے پوچھنے کے لیے، یہ تولیہ مسجد میں ٹانگنا جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کس مرض کا ہے، کس مریض کا ہے، منہ پوچھا ہے، اسی میں جو ہے وہ جراثیم گئے ہیں، اسی میں جا کر کے آپ بھی پوچھیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں نا وہ بڑے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے، 200 آدمی اسی میں پہنچ رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ بعض ہوشیار ہوتے ہیں اس میں، دیکھو کبھی کبھی کھڑے ہو کر کے وہ ایک دم کونے سے پوچھیں گے، دیکھا ہے؟ اب وہ اتنی ہوشیاری بڑھ گئی کہ سب کونے میں پوچھنے لگے۔ بیچ والا ٹھیک ہے، کونے والا گڑبڑ ہو گیا۔ ہم حج کرنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے مولانا رات میں چلا جائے 2 بجے تہجد پڑھنے تو بہت رش کم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جیسے تم یہ سوچ رہے ہو نا ایسے ہی 30 لاکھ میں سب سوچ رہے ہیں، تو اس وقت جاؤ جب لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں اس وقت بہت رش ہوتا، اس وقت جاؤ گے تو کم رش ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اسمارٹ اپنے آپ کو بنتا ہے نا۔ کون کہتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ آج تک کسی نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کوئی کہتا۔ ایک تھاٹ فار ڈے ہے کہ یو آر اے ویری کلیور بٹ ادرس آر ناٹ فولڈ۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو ہوشیار بنتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا نہیں مولانا چلنا چاہیے، ہم نے کہا چلو، یہ میسور کے تھے، ہم نے کہا چلو چلتے ہیں۔ گیا تو بہت رش، مولانا یہ تو ہم نے کہا کہ اچھا وقت آپ کو بتا دیتے ہیں، فجر کے بعد ایک بڑا طبقہ سونے والا ہوتا ہے، ان کو سونا ہی سونا ہے، اور خاص کر جو نمازی ہیں وہ تو فجر کے بعد سوتے ہی ہیں، غیر نمازی فجر کے بعد نہیں سوتا، لیکن جو فجر پڑھا ہو تو بڑا تیر مارا ہے نا، اس کو تو فجر کے بعد سونے کا کام ہی ہے، بکیا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم نے کہا وہ ٹائم ہوگا، جب وہ ٹائم گیا تو بہت اچھا ٹائم تھا۔ تو اس طریقے سے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو پوچھنا چاہیے کھانے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے پہلے پوچھنے کی بات نہیں کی، کیونکہ پوچھنے کی وجہ کیا ہے کہ جس چیز میں آپ پوچھیں گے اس میں جراثیم ہونے کے چانس ہے، زیادہ دھلنے کا مقصد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا اب کھانا پسند نہیں آ رہا ہے، جو کھانا اللہ کے رسول پر میں کہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ نہیں کریں۔ آپ کو معلوم ہے کھانا پکانے والے زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عورتیں۔ عورتوں کے مزاج میں ہے کہ جو ہم نے پکایا ہے کہا جائے بہت اچھا ہے، یہ آپ کہتے رہیے، دیکھیں کھانے کھاتے رہیے مزے مزے، چاہے وہ اچھا رہے چاہے نہیں،
وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، تو وہ ایک یہاں بھی ایسے بولنا چاہیے، کیا تمہیں بنائے کھانا ہے، دیکھو چڑھ جاتی وہ چنے کے جھاڑ پہ، وہ اس کے مزاج میں۔ اب آپ نے کمنٹ کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے ہی کوئی کمنٹ کرے گا، پکانے والا کون ہے؟ وہ عورتیں ہیں، ان کو بات پسند۔ تو ایک تو کیا اللہ کی ناراضگی کہ اس کے رزق پر کمنٹ کیا گیا، پھر دوسرے جو سوسائٹی میں ہم چاہ رہے کرپشن نہیں ہو، یہ سب اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کرپشن نہیں ہو۔ تم نے بیوی کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے، تمہارا دوست آیا تھا، رشتہ دار آیا تھا، اس نے کہہ دیا کیا بھائی اتنا نمک ڈال دیے، نمک ڈل بھی گیا ہے تو اب خاموشی سے کھا لیں۔ کیونکہ کمنٹ کریں گے سوسائٹی میں کرپشن ہوگا۔ اور ہمارا سارا جتنا پروگرام چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ سوسائٹی کو امن و امان کے ساتھ کیسے رکھا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یہ سکھلایا کہ کھانے پہ کمنٹ نہیں کریں، پسند آ گیا کھا، نہیں پسند آیا خاموش رہیں۔ اچھا، اب وہ جو سامنے والا ہے وہ بھی نہیں پیچھے پڑ جائے، بھائی کھانا کیسا تھا، وہ پوچھے گی ضرور نا، کھانا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا۔ اس کو سوچنا چاہیے اگر یہ اچھا ہوگا تو خود تعریف کر دے گا، اور اگر کوئی بات ہوگی تو کیوں اس کو دل کو تکلیف، بھائی اسی کے دل کی اس کے بھی دل کی تکلیف کی تو مد نظر رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ وہ پیچھے پڑ جائیں کہ کھانا کیسا تھا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو دونوں طرف سے بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم ایک مسجد میں رہتے تھے وہاں دبئی میں کچھ دن، تو ایک دن ایک صاحب نے کھانا بھیجا، کامران صاحب آپ کے لیے۔ ہم نے کہا کہ روٹی تو ہمارے پاس ہے، سالن لے آئیے۔ تو ایک 12-15 پاکستانی اور انڈین تھے وہاں، تو حافظ جی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا حافظ جی آج جب کھائیے گا کھانا، ابھی نئے نئے گئے تھے، کہیے گا سالن بڑا، پوچھیے کیسے بنایا تھا، کیا ہم نے کہا پوچھنا، کہا بہتر پوچھ لینا تو کہتے کھانا کھا لیا گیا۔ کہا وہ جب برتن لینے ہیں، کہا بھائی وہ سالن بڑا اچھا تھا، وہ لکھ کے دے دیے کیسے بنایا تھا۔ وہ نا اب یقینی بات ہے، وہ تو پیٹ پھولا ہوتا، جا کر بیگم کو بتانا ہی بتانا ہے، وہی سب تو ہمارے کام ہے بیگم پہ، اور کام کیا ہے، انہوں نے بیگم سے بتایا، بیگم پھول کر اب ہر ہفتے 2-3 دن سالن آنے لگا۔ ایک 4-5 لوگوں کے ایسے حافظ جی نے تعریف کر دی، ہم لوگوں کو اب سالن 2 سال بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہاں سے سالن آنے لگا، روٹی بازار میں ملتی تھی، روٹی سالن کھا لیے۔ ہم نے کہا اب تمہارا جگاڑ صحیح ہو گیا ہے، ایسے تعریف کر دیا تم نے، معاملہ تب بن گیا۔ بہرحال ایسے وہ چالی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تو کھانے میں عیب جو ہے وہ نہیں نکالنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سلام کے بارے میں۔ یہ معلوم نہیں کبھی ہم نے آپ سے بات کی نہیں کی، سلام کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے اسلام کا۔ جب ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب آدمی ملاقات کرے، یہ ملاقات کے آداب ہیں، تو آدمی کہے اس سے کیا، السلام علیکم۔ الگ الگ قوموں میں الگ الگ طریقے ہیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ رب کی سلامتی تم پر ہو، اس لیے اس کے اوپر الف لام لگایا جاتا ہے۔ جو الف لام لگا ہے السلام علیکم میں، الف لام سین ہے، یہ الف لام جی انگلش میں جو دا ہوتا ہے THE دا، وہ دا جب لگا، اگر آپ بولتے ہیں a boy came، ایک بچہ آیا، تو XYZ کوئی بچہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کہا the boy came، اس کا مطلب کوئی خاص بچہ آیا۔ تو عربی زبان میں جب لفظ الف لام لگایا جاتا ہے تو اس میں خاص کا معنی پیدا ہونا چاہیے ہر حال میں، الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہ پر معنی الف لام کا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم معنی کیا ہونا چاہیے، خاص کا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم دعا کرتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، کس کی، اللہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی سلامتی ہو تو تم کو جھکنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے دعا کس کی سلامتی کے لیے کی ہے، آپ کی، کہاں سے سلامتی آئے گی، پروردگار عالم کی جانب سے۔ ہماری جانب سے سلامتی نہیں ہے کہ میں آپ کو جھک کر سلام کروں، وہ رب کی سلامتی ہے، لہذا میں نے صرف دعا کی ہے تو دعا میں جھکنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پورا فلسفہ بیان کیا کہ نہیں صاحب، ایک صحابی نے باقاعدہ آ کر کے پوچھا کہ میں سلام کرتے وقت جھکوں تو انہوں نے کہا نہیں، جھکنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ، مدینہ جب آپ نے بھیجا لوگوں کو تبلیغ کے لیے، خاص کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مصعب بن عمیر سے کہا کہ 2 کام کرنا ہے جا کر کے مدینہ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ خوب سلام کرنا لوگوں سے، اور دوسرا کام کیا ہے، پارٹی کرنا۔
کھانا کھلانا. یہی دو اسلحے تھے جو مدینہ بھیجے گئے کہ آپ کو تبلیغ کرنی دین کی. یہ دو کام کرنا ہے, پارٹی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, سلام کرنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ اتنی بڑی ذمہ داری تبلیغ کی ڈالی جا رہی ہے اور کوئی ایسی بات بڑی اہم نہیں بتا دی گئی کہ صاحب تم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے معنی بیان کرنا اور پھر نماز کے فلسفے بیان کرنا. ایک ان کی مد نظر رکھتے ہوئے جس قوم سے خطاب کرنا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کے تحت یہ دو باتیں بیان کر دی. تو کھانے والی بات تو عرب کی تہذیب تھی, یہ جو سلام والی بات تھی نا, اس میں بڑا دم تھا. آج بھی کوئی کتنا بھی دشمن آپ کا ہو, آپ لگاتار اس کو سلام کرتے ہیں, اندر سے ٹوٹ جائے گا, رہ نہیں سکتا. اپنے دل پر سلامتی میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا دشمن بھی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا اندر سے, کچھ دن ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سلام میں نہیں ختم ہو, دوسری مرتبہ میں نہیں ختم, لیکن 2-4-10 مرتبہ میں آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے, آپ اندر سے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ بات ہماری تربیت فرمائی کہ آپ سلام کریں. اچھا, آپ کبھی کبھی دیکھیں کہ اجنبی آدمی سلام کرتا آپ کو, حالانکہ وہ سلام کی بڑی امپورٹنس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ سلام کریں گے جان پہچان والوں کو. مولانا صاحب آ رہے ہیں, السلام علیکم. مولانا صاحب نہیں آ رہے ہیں, دوسرے داڑھی والے آ رہے ہیں جس کو پہچانا جا رہا ہے, آپ نے سلام نہیں کیا. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت ہے. مسلمان اگر معلوم ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں. جو اجنبی لوگ سلام کرتے ہیں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ گزرتے ہوئے یا کبھی کہیں بھی راستے میں, تو آپ دیکھیں کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہماری نگاہ کے سامنے آتا ہے اور سلام کر کے کیا ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. لیکن وہ 1 سیکنڈ میں اپنے مسلمان کی محبت دل میں ڈال کے چلا جاتا ہے. اس کا آپ کو ہم کو سب کو ایکسپیرئنس ہے کہ وہ کرتا ہے سلام جھٹکار سے گزرتے ہوئے. ایک آدمی سلام کیا, لیکن جیسے ہی اس نے سلام کیا گزر گیا, اس کے ہمارے دل میں اور اس کے دل میں ایک عجیب طرح کی بات آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ اس کو عام کریں, کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک پارٹی کے آدمی ہیں. یہ داڑھی رکھنے کا فلسفہ, اس کے پیچھے یہ بھی ایک راز ہے کہ جب آپ داڑھی رکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک پارٹی کے آدمی ہیں. آپ دیکھیں, اب پارٹی کے کوئی چیز نہیں ہوتی, لہذا جھنڈا لے لیتے. وہ جھنڈا والا اگر اپنا جھنڈا بھی دیکھ لیتا ہے نا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے, یار یہ بندہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ گھروں پہ جھنڈا لگائے رہتے ہیں ہرا ہرا, جب ان کے مسلک کے لوگ گزرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, یار یہ اپنا آدمی ہے, جھنڈا لگا ہوا ہے. وہ جھنڈا کے ذریعے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے ذریعے کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی داڑھی کے ذریعے بنائیں تاکہ معلوم ہے یہ ایک پارٹی کے لوگ ہیں. تو داڑھی کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے, اور بھی جو بھی فلسفے ہوں وہ ایک فلسفوں میں سے یہ ایک فلسفہ ہے تاکہ معلوم ہے کہ یہ ایک پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں. آپ کو سلام کرنا بھی آسان, پہچاننا بھی آسان.